میری پاگل بہن کے تکیے کے نیچے سے روز ہزاروں روپے نکلتے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ پیسے آتے کہاں سے ہیں، کیونکہ وہ تو ہر وقت کمرے میں رہتی تھی۔ سارے پیسے میں استعمال کرتا یا میری بیوی استعمال کرتی۔ ہمارے دن بدلنے لگے، میری غربت ختم ہو گئی۔ جب یہ بات محلے والوں کو پتہ چلی تو میری بہن سے دعائیں کروانے لگے کہ یہ اللہ لوک ہے، اور میں اس کی آڑ میں لاکھوں روپے لوگوں سے لینے لگا۔ مگر ایک رات میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بہن کمرے میں نہیں تھی۔ جیسے ہی دروازے کے باہر دیکھا تو ہوش اڑ گیا، کیونکہ میری بیوی میری بہن کے ساتھ۔ وہ اس وقت اپنے بھتیجے کے پاس بیٹھی بچوں کی طرح گاڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ کہنے کو تو اس کی عمر 20 سال تھی، مگر وہ سارا دن بچوں کی طرح کھیلتی رہتی، جیسے اس کی دماغی حالت خراب ہو۔ ثنا نے اپنے بچے کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ ہادی، تمہاری پھپھو تو پاگل ہیں، اور تم نے اکیڈمی نہیں جانا کیا؟ اٹھو۔ نہیں ماما، مجھے کھیلنا ہے۔ مگر وہ اسے گھسیٹتی ہوئی روم کی طرف لے گئی۔ نور خالی نظروں سے اپنی بھابھی کو دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہادی کو تیار کر کے روم سے باہر نکلی۔ میں بھی جاؤں گی ہادی کے ساتھ۔ وہ اپنے گندے کپڑے جھاڑتی ہوئی بچوں کی طرح ضد کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، تم یہیں بیٹھو، دماغ خراب کرتی ہو۔ ہادی، مجھے بھی جانا ہے۔ ہادی نے اپنی پاگل پھپھو کو دیکھا، مگر ثنا اسے نظر انداز کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ماما، پھپھو کو بھی ساتھ آنے دیتی؟ وہ معصومیت سے بولا۔ تم باز آ جاؤ، اپنی پھپھو سے دور رہا کرو، اس کا دماغ خراب ہے، جب بھی دیکھو اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہو۔ ماما، آپ پھپھو کا علاج کیوں نہیں کرواتی؟ بکواس بند کرو اور آگے چلو، اس نے ہادی کو ڈانٹ دیا۔ عمر نے کئی بار کہا تھا کہ اسے نور کا علاج کروانا ہے، مگر ہر بار ثنا فساد کھڑا کر دیتی۔ آج پھر جب رات کو عمر دیر سے واپس آیا تو اس نے پھر سے عمر سے جھگڑا کر دیا۔ گھر فاقوں میں ہے، پیسے کھانے کے لیے ہے نہیں، تو ان جناب کو اپنی بہن کا علاج کروانا ہے۔ لیکن ثنا، تم بہتر جانتی ہو بابا نے نور کے نام کا پلاٹ خرید رکھا تھا، وہ بیچ کر ہم اس کا علاج کروا لیتے ہیں۔ عمر، فی الحال تو تم اس پلاٹ کے بارے میں نہ ہی بات کرو۔ جب تک میرا زیور بینک سے نہیں نکلوا لاؤ گے تب تک میں تمہیں وہ پلاٹ نہیں بیچنے دوں گی، اور ویسے بھی کون سا تمہاری بہن نے ٹھیک ہو جانا ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ لیکن ثنا، یہ تو نور کے ساتھ زیادتی ہے نا، میری بہن پاگل ہے اور میں اس کا حق کھا جاؤں؟ میں اتنا برا انسان تو نہیں ہوں۔ ارے بس کرو عمر، کھانا کھاؤ، دماغ مت خراب کرو۔ ہادی کے بارے میں سوچو، اس کے اسکول اور اکیڈمی کی فیس آئی پڑی ہے، گھر کے کرائے، اپنے بچے کے خرچے اٹھائے نہیں جا رہے۔ عمر نفی میں سر ہلاتا ہوا کھانا کھانے لگا۔ عمر بھائی، میرے لیے کیا لائے ہیں؟ کیا لائے ہیں؟ وہ بچوں کی طرح اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ عمر اسے دیکھ کر مسکرایا اور اپنی جیب سے کچھ ٹافیاں نکال کر اسے دیں۔ یہ ساری میری ہیں؟ ہاں، یہ ساری تمہاری ہیں، عمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ہادی کو بھی دوں گی۔ ہادی، وہ ہادی کو بلانے لگی۔ ہادی بھاگتا ہوا آیا اور دونوں بچوں کی طرح پھر ٹافیاں بانٹ کر کھانے لگے۔ عمر صبح جلدی ہی اپنے کام پر چلا جاتا، ہادی بھی اسکول چلا گیا تھا۔ نور بیٹھی کچھ ٹوٹے پھوٹے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، جب ثنا اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، نور، میری بات سنو، یہ میڈیسن کھاؤ۔ نہیں، گندی ہے، کڑوی ہے، مجھے نہیں کھانی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں ایک تھپڑ تمہارے منہ پر لگاؤں گی، تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی، وہ غصے میں بولی تو نور نے منہ بسوڑتے ہوئے دوائی لے لی۔ بہت کڑوی ہے، بہت گندی ہے، خود تم بڑی ستھری ہو، اپنا حلیہ دیکھا ہے، جاہل کہیں کی نہ ہو۔ وہ ناگواری محسوس کرتے ہوئے چلی گئی۔ ابھی وہ کچن میں ہی گئی تھی کہ باہر سے دروازہ نوک ہونے لگا۔ ثنا کچن سے باہر آئی اور دروازہ کھولنے چلی گئی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ثنا بہت خوش ہوئی۔ ارے حسن، تم یہاں کیسے آنا ہوا؟ اندر آؤ، باہر کیوں کھڑے ہو؟ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو اتنے سالوں بعد اپنے گھر میں آتا دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ چلو آؤ اندر، آؤ۔ حسن بھی گھر میں آ گیا۔ وہ وہیں صحن کے ایک کونے میں بیٹھی ساتھ باتیں کر رہی تھی اور ساتھ کھلونے سے کھیل رہی تھی۔ ثنا،
یہ کون ہے؟ وہ ماتھے پر بل لیے بولی، ارے تم بیٹھو، میں چائے تمہارے لیے لاتی ہوں۔ آتے ہی تمہیں بھی اس بوجھ کی پڑ گئی۔ بتاتی ہوں، یہ وہی پاگل ہے۔ مطلب یہ تمہاری نند ہے؟ اچھا اچھا، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لاتی ہوں۔ صحن میں پڑی ہوئی چارپائی پر حسن کو بٹھاتی خود کچن میں پانی لینے چلی گئی۔ وہ دنیا جہاں سے بے خبر اپنے کھیل کود میں مصروف تھی، جبکہ حسن کی نگاہیں اس پر ہی تھیں۔ وہ تو عجیب نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب نور نے اس کی طرف دیکھا تو منہ بسوڑتی ہوئی اس کی طرف کمر کر کے بیٹھ گئی۔ اتنے میں ثنا اس کے لیے کچھ کھانے کو اور پانی وغیرہ لائی۔ ویسے نا ایک بات کہوں، تمہاری نند ہے تو بڑی پیاری، کہنے کو تو پاگل ہے۔ حسن، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ اب پیاری ہے تو کیا تم اس سے شادی کر لو گے؟ نہیں ثنا، میں شادی کی بات نہیں کر رہا۔ میرے پاس ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے، تم بھی سنو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ پاگل ہمارے لیے سونا اگلنے والی مشین ہے۔ یہ پاگل ہمارے لیے بہت کچھ کر سکتی ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی ہم کتنے امیر ہو جائیں گے۔ حسن، تمہارا دماغ خراب ہے؟ اس پاگل کا ہم کیا کریں گے اور کیسے یہ ہمیں پیسے کما کر دے گی؟ او ہو ثنا، تم بھی نا، اس کی شکل و صورت تو دیکھو، نئے نقش کتنے پیارے ہیں۔ بس تمہیں ایک کام کرنا ہے، رات کو اس کا حلیہ درست کر کے میرا انتظار کرنا۔ کیا مطلب؟ مطلب کو چھوڑو، جب پیسے آئیں گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ حسن، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تم کیا بول رہے ہو؟ حسن نے چہرے پر ایک خباثت بھری مسکراہٹ سجائی۔ بس آج رات کو عمر کو سلا کر تم نے میرا یہ کام کرنا ہے، پھر دیکھنا ہمارے گھر پیسہ ہی پیسہ، اور تمہارے بھی دن پھر جائیں گے۔ ثنا بھی اس کی بات سن کر لالچ میں آ گئی اور بولی، ٹھیک ہے، میں رات کو اسے تیار کر کے رکھوں گی۔ آج جب عمر کام سے واپس آیا تو ثنا نے اسے کھانا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس کے لیے اچھی سی چائے بنائی۔ عمر چائے پیتے ہی نیند کی وادیوں میں چلا گیا، اور ساتھ ہی اس نے ہادی کو بھی سلا دیا، اور وہ نور کو سمجھاتی ہوئی روم میں لے گئی۔ اسے اپنا اچھا سا جوڑا پہنایا، اس کے بال سیٹ کیے، ہلکا سا میک اپ کیا تو وہ خود کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ بھابی، آپ بہت اچھی ہیں، میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں، میں کتنی پیاری ہوں؟ وہ خود کو بار بار شیشے میں دیکھتی ہوئی یہی بول رہی تھی۔ ثنا بھی مسکرانے لگی، ہاں تم بہت پیاری ہو۔ اب دیکھو میری بات غور سے سنو، ابھی ہم ایک جگہ چلیں گے، چلو گی نا میرے ساتھ؟ بھابی کی بات مانو گی نا؟ نور نے منہ بنایا، تم مارو گی مجھے، تم گندی ہو۔ نہیں، ارے نہیں ماروں گی، میں تو تمہاری بہت اچھی بھابی ہوں۔ وہ پیار سے میٹھی میٹھی باتوں سے اسے اپنے جال میں پھنسانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد حسن گاڑی لے آیا تو وہ پچھلے دروازے سے نور کو کہیں لے کر چلے گئے۔ جیسا کہ حسن نے بولا تھا ویسا ہی ہوا، ان کے تو دن پھرنے لگے تھے۔ نور تو واقعی سونے کا انڈا دینے والی مرغی نکلی تھی۔ ثنا جان بوجھ کر اسے پاگل رکھنے والی میڈیسن دیتی اور ہر رات اسے کہیں نہ کہیں لے جاتی۔ عمر اس بات سے بے خبر تھا۔ آج جب عمر نور کے روم میں گیا تو دیکھا کہ اس کے تکیے کے نیچے بہت سارے پیسے پڑے تھے۔ عمر انہیں اٹھا کر دیکھنے لگا اور نور کو بلایا، نور یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ میرے ہیں، چھوڑو، وہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ اتنے میں ثنا یہ بات سن کر روم میں آ گئی اور عمر سے کہنے لگی، عمر یہ پیسے تو نور کے ہیں، تمہیں پتہ ہے نور اللہ لوگ ہے، اس سے لوگ دعا کرواتے ہیں، یہ تو جو بھی دعا مانگتی ہے قبول ہوتی ہے اور بدلے میں لوگ ہمیں پیسے دے جاتے ہیں۔ عمر تھوڑا حیران ہوا کہ ثنا یہ کیا بول رہی ہے، مگر ثنا نے اسے اپنی باتوں سے اتنا مطمئن کر لیا کہ وہ سب کچھ سچ ماننے پر مجبور ہو گیا۔ آج کل ان کے گھر میں بہت پیسے آنے لگے تھے، وہ آہستہ آہستہ بہت امیر ہو گئے تھے۔ عمر نے اچھا خاصا گھر بنا لیا تھا، مگر اس نے اب ایک بات نوٹ کی کہ اس کی ہر وقت شرارتیں کرنے والی بہن بالکل خاموش ہو چکی ہے۔ اب نور ہر وقت اسے اپنے کمرے میں ہی دکھائی دیتی، کبھی باہر نہ نکلتی اور نہ ہی اس سے ضد کرتی کہ مجھے ٹافیاں لا کر دو۔ یہ بات عمر بہت اچھی طرح سے نوٹ کر رہا تھا۔ آج عمر کے گھر اس کے ایک دوست کی دعوت تھی۔ جب عمر کا دوست اس کے گھر آیا اور دعوت وغیرہ کھانے کے بعد اس نے دیکھا کہ نور
خاموشی سے کونے میں بیٹھی کھانا کھا رہی ہے۔ تو اس نے عمر سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ عمر نے اسے بتایا کہ یہ میری وہی بہن ہے جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کے دوست نے فوراً اسے بولا کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی بہن کا علاج کروائے۔ عمر نے اسے بتایا کہ یہ بچپن سے ایسی نہیں تھی۔ جب 16 سال کی ہوئی تو تب اسے کچھ دماغی مسئلہ بنا، جس وجہ سے اس کا دماغی توازن ایسا ہو گیا ہے۔ اچھا تو یار پھر تم اس کا علاج کرواؤ۔ یار سمجھ نہیں آتی میں اس کا کہاں سے علاج کرواؤں۔ میں تمہیں بتاؤں گا، میرے ساتھ بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو دماغی مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ عمر کا دوست خود بھی پیشے میں ڈاکٹر ہی تھا۔ اچھا پھر مجھے بتانا، میں اسے لے آؤں گا۔ عمر کے دوست کو پہلی نظر میں ہی وہ بہت پیاری اور معصوم لگی تھی۔ اب تو وہ خاموشی سے کھانا کھا کر اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ یہ بات کافی دنوں سے عمر بھی نوٹ کر رہا تھا، مگر جو ثنا تھی وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ نور ٹھیک ہو اور اس کی کسی جگہ شادی ہو جائے۔ اب تو آئے دن اور نور کے ذریعے بہت پیسہ کما رہی تھی، اور اس میں اس کا بھائی حسن بھی شامل تھا۔ وہ روز رات کو عمر کو چائے یا دودھ میں نیند والی گولیاں دے دیتی اور ہادی کو بھی سلا کر خود نور کو تیار کر کے اپنے ساتھ لے جاتی، اور جب واپس آتی تو نور کے تکیے کے نیچے پیسے رکھ دیتی، جو کہ بہت بڑی رقم ہوتی۔ فی الحال تو عمر بھی لالچ میں انجان بنا رہا۔ آخر جہاں سے بھی پیسہ آ رہا ہے، اسے مسئلہ کیا ہے؟ مگر اب اسے بھی کچھ حیرت ہونے لگی تھی۔ آج اس نے سوچا کہ وہ نور کو ہاسپٹل لے جائے گی اس کا علاج کروانے کے لیے، مگر ثنا بار بار اسے منع کر رہی تھی کہ کیا ضرورت ہے؟ اگر نور ٹھیک ہو گئی تو وہ دعا نہیں کرے گی، اور اس سے ہمارے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ مگر عمر بھی بضد رہا اور اپنی بہن کو لے کر ہاسپٹل چلا گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ اسے کوئی دماغی مسئلہ نہیں ہے، بس کچھ میڈیسن ہے جو اسے باقاعدگی سے کھانی ہے، جس کے بعد یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ عمر نے بتایا کہ یہ پہلے بہت شرارتی تھی، لیکن اب یہ بالکل خاموش ہو گئی ہے، کچھ بولتی ہی نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں کسی چیز کا سٹریس ہے، مگر کس چیز کا سٹریس ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے بتایا کہ کبھی کبھار پیشنٹ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن یہ نارمل بات ہے، یہ آپ ریگولر میڈیسن یوز کریں تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ عمر اسے گھر لے آیا اور وہ بہت خوش تھا کہ اب ثنا کو بتائے گا، نور ٹھیک ہو سکتی ہے اور وہ کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر اپنی پیاری بہن کی شادی کر دے گا۔ جب اس نے گھر آ کر یہ بات ثنا کو بتائی تو ثنا کے تو دل پر سانپ لوٹنے لگے۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی، لیکن اس نے کنٹرول رکھا اور کہا ٹھیک ہے، ابھی ٹھیک تو ہو لے، پھر اس کی شادی کا بھی سوچ لیں گے۔ آج کل ثنا نے نور کو پاگل ہونے والی دوا کی مقدار زیادہ دینی شروع کر دی، اور ساتھ ساتھ عمر بھی اسے دوا کھلاتا تھا تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ آج رات کو کچھ یوں ہوا کہ جب ثنا نے عمر کو میڈیسن چائے میں ڈال کر دی تو وہ کچن کی کھڑکی سے وہ سب دیکھ چکا تھا۔ اس نے بظاہر طور پر کوئی غصہ نہ کیا اور آرام سے چائے والا کپ پکڑ لیا۔ ثنا بار بار کہنے لگی چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، یہ پی لیں۔ عمر نے اسے یقین دلایا کہ وہ تھوڑی دیر تک چائے پیے گا، ابھی اس کا موڈ نہیں ہے، لیکن اس نے چائے سائڈ ٹیبل پر کور کر کے رکھ دی۔ جب ثنا روم سے باہر گئی تو عمر نے اٹھ کر چائے کو باسکٹ میں ڈال دیا اور آہستگی سے کپ کو لبوں سے لگا لیا، یوں محسوس ہو کہ جیسے وہ چائے پی چکا ہے۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ کچھ تو دال میں کالا ہے، یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے اور ثنا کا ایسا رویہ کیوں ہے؟ وہ اسی طرح سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ جب ثنا آئی تو اس نے دیکھا کہ کپ خالی پڑا ہوا ہے، تو وہ دیکھ کر مسکرائی اور نور کو اسی روم میں لے آئی، کیونکہ ہر بار وہ نور کو اپنے روم میں ہی تیار کرتی، اس کے بال کھول کر بنانے لگی اور اسے تیار کرنے لگی۔ عمر ایک آنکھ کھولے یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، آخر ان پیسوں کے پیچھے کون سی کہانی چھپی تھی؟ تھوڑی دیر بعد وہ اسے تیار کرنے کے بعد روم سے باہر لے گئی اور ساتھ خود بھی شال اوڑھ لی۔ عمر نے دیکھا کہ وہ خود بھی اس کے ساتھ جا رہی ہے، وہ دبے پاؤں اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ثنا کے ساتھ اس کا بھائی حسن بھی موجود ہے اور وہ نور کو زبردستی گاڑی میں ڈال کر کہیں لے کر جا رہے ہیں، تو عمر بھی اپنی بائک نکالے فوراً سے ان کا پیچھا کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شہر کے بیچوں بیچ ایک بہت ہی ماڈرن ایریے میں آ گئے، جدھر کلبز اور بہت سارے اسٹوڈیوز وغیرہ تھے۔ عمر نے اپنا غصہ شانت رکھا، اسے بہت غصہ آیا تھا
کہ اس کی سگی بیوی اس کی پاگل بہن کو کس طرح استعمال کر رہی ہے، مگر وہ خاموش رہا۔ وہ سب ماجرا دیکھنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک اسٹوڈیو میں داخل ہوئے۔ عمر بھی ان کے پیچھے دبے پاؤں داخل ہوا اور پردے کی اوڑ میں کھڑا ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اسٹوڈیو میں دیواروں پر بہت ہی بولڈ قسم کی تصویریں لگی ہوئی تھیں اور وہ لوگ نور کو بھی بولڈ کپڑے پہنا کر عجیب عجیب قسم کے پوز بنا کر اس کی فوٹو لے رہے ہیں، یہ سب دیکھ کر عمر کا تو خون کھول اٹھا۔ اس کا دل کیا وہ کھڑے ہی کھڑے ثنا کو طلاق دے دے۔ وہ غصے سے بپھرے ہوئے شیر کی طرح وہاں گیا اور نور کا بازو پکڑ لیا۔ یہ کیا بےہودگی مچا رکھی ہے تم دونوں نے؟ شرم آنی چاہیے، میری پاگل بہن کا ناجائز فائدہ اٹھایا تم نے، وہ غصے میں چلا رہا تھا۔ ثنا نے آج سے پہلے عمر کا یہ رویہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ نور کا بازو زبردستی پکڑے ہوئے ہی وہاں سے لے آیا اور کافی دیر سوچ کر شرمندہ ہوتا رہا کہ وہ اس کی بہن کا کتنا غلط استعمال کر رہے تھے، نازیبا کپڑے پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے اور اسی سے سارا پیسہ کما رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب ثنا واپس آئی تو عمر نے غصے سے منہ موڑ لیا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی ثنا، شرم آنی چاہیے تمہیں، ایک معصوم لڑکی کے ساتھ تم اتنا غلط کر رہی تھی۔ نکل جاؤ میرے گھر سے ابھی کے ابھی، اسی وقت۔ خود ویسا فوٹو شوٹ کرواؤ اور خود پیسے کماؤ، میں تمہیں ابھی کے ابھی طلاق دے دوں گا۔ خدا کے لیے عمر مجھے طلاق مت دیجیے گا، خدا کے لیے، وہ تڑپ اٹھی۔ تو پھر دفع ہو جاؤ اپنے بھائی کے گھر، اس وقت میرا دماغ بہت گرم ہے، میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہ کر دوں۔ اسے دھکا دیتے ہوئے دروازے سے باہر نکال کے آیا۔ ثنا روتی ہوئی دروازہ بجاتی رہی مگر عمر پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اسے تو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ اس کی بہن کے ساتھ اتنا غلط ہوتا رہا۔ ثنا کچھ دن اپنے بھائی کے پاس چلی گئی۔ عمر کا جب غصہ شانت ہو گیا تو وہ واپس آ جائے گا۔ اب وہ نور کا باقاعدگی سے خیال رکھنے لگا، نور کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا۔ اب نور مکمل طور پر صحت یاب ہونے لگی۔ اس دوران عمر کا ڈاکٹر دوست کئی بار گھر آتا رہتا۔ اس نے عمر کو بتایا کہ ابھی تھوڑے دن میں اس کی بہن بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ثنا اور اس کا بھائی گھر واپس آئے تو انہوں نے عمر سے اور نور دونوں سے معافی مانگی۔ انہوں نے بولا کہ جو بھی ہوا وہ لالچ میں پاگل ہو گئے تھے۔ عمر نے انہیں معاف تو کر دیا مگر ثنا کو صاف صاف سمجھا دیا کہ آج کے بعد وہ اس کی بہن سے دور رہے۔ اسے ایسی ویسی بات پتہ چلی تو اسے طلاق دے دے گا۔ اگر وہ اسے اپنے گھر میں رکھ رہا ہے تو صرف اور صرف ہادی کی خاطر رکھ رہا ہے۔ ثنا دل سے شرمندہ تھی۔ عمر کے دوست نے بتایا کہ وہ اس کے گھر آنا چاہتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ۔ عمر نے خوشی خوشی ان کی دعوت قبول کر لی۔ نور کچن میں کھانا بنا رہی تھی، بھابھی کی ہیلپ کر رہی تھی۔ نور نے سب کچھ بھلا کر اسے معاف کر دیا تھا۔ اب تو وہ مکمل طور پر ایک سلجھی ہوئی لڑکی لگ رہی تھی۔ عمر بھی بہت خوش تھا۔ جب ڈاکٹر اور اس کی فیملی والے آئے، وہ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے تو ڈاکٹر کی والدہ نے بات کا آغاز کیا۔ دیکھو عمر بیٹا، میں تم سے تمہاری قیمتی چیز مانگنے آئی ہوں۔ تو عمر نے چونک کر سامنے دیکھا۔ وہ بالکل بھی ایسی بات کی توقع نہیں کر سکتا تھا کہ نور کے ٹھیک ہوتے ہی اس کے لیے اتنا اچھا رشتہ آ جائے گا۔ عمر نے کچھ ٹائم مانگا کہ وہ سوچ کر بتائیں گے۔ انہوں نے نور سے رضامندی جانی تو نور نے کہا کہ بھائی جیسا آپ کو ٹھیک لگے آپ ہاں کر دیں۔ عمر نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اب ان کے گھر شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ثنا بھابھی اور نور جا کر خوب ساری شاپنگ کر کے لاتی۔ اس دوران عمر نے نور کے نام کا پڑا ہوا پلاٹ سیل کیا اور نور کو بہت اچھا جہیز دیا۔ آخر آج وہ دن آ ہی گیا تھا جس دن نور کو بیاہ کر ڈاکٹر کے گھر جانا تھا۔ نکاح کے بعد نور پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اس کے بھائی نے اسے سہارا دیا اور رخصتی کے وقت ڈاکٹر کے حوالے کرتے ہوئے اسے کہا کہ وہ اس کی بہن کا خیال رکھے۔ اس طرح نور ہنسی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ اب ان کی زندگی میں سکون ہی سکون تھا اور ثنا نے بھی تمام عادتیں بدل لی تھیں۔ اب جب بھی نور گھر آتی تو ثنا طرح طرح کے کھانے بناتی۔ ہادی بھی خوش ہو جاتا کہ اس کی پھپھو آئی ہیں۔ آخر بچپن سے ہی ہادی اور وہ بچوں کی طرح کھیلا کرتے تھے۔ اب بھی ہادی پھپھو کے پاس بیٹھا بہت ساری باتیں کر رہا تھا۔ عمر نے نور کو ایسے دیکھ کر دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔